صرف اپنا وقت فالتو باتوں میں برباد نہیں کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کچھ سوچ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گفتگو فرماتے جب بولنے کی ضرورت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اور کٹے کٹے لفظ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت صاف اور واضح ہوتی، نہ آپ ضرورت سے زیادہ لمبی بات کرتے اور نہ اتنی مختصر ہوتی کہ سمجھ میں نہ آتی۔ آپ کے جملے بہت قیمتی ہوا کرتے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بولتے، ایک فقرہ اس طرح واضح ہوتا کہ سننے والے کو پوری تقریر یاد ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند تھی اور اچھی طرح سنی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیچ سے کاٹنے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات گفتگو کے درمیان کاٹ کر بات نہ کیا کرتے، بلکہ اس کی گفتگو کو مکمل سنتے۔ جب اپنے گفتگو کے اختتام پر ہوتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بات کرتے تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی یا چاپلوسی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کی بات کہتے تھے اور منہ دیکھی بات پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ سچ اور حق بولا کرتے تھے۔ دشمن کو بھی نہ تلخ جواب آپ نے دیا، دشمن کو بھی نہ تلخ جواب آپ نے دیا۔ اللہ رے حلاوت گفتار مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ کے پاس بھی کبھی نہ پھٹکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ہمیشہ آپ امین کہتے تھے، ہمیشہ آپ کو سچ کہا کرتے تھے، امانت دار کہتے تھے اور ہمیشہ آپ کو حق اور سچ بولنے والا کہتے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل آپ کا کتنا بڑا دشمن تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ محمد سچ کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، البتہ جو باتیں تم کہتے ہو ان کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ ابو جہل کہتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، لیکن تم جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ کیا کروں، میرے دل کے اندر آپ سے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ موٹا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں پھر لوٹ کے جانا بھول گئے۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا۔ آپ کے صادق القول ہونے کی دلیل ہے، بولے ہاں ہم ضرور یقین کریں گے کیونکہ تم کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ جانے حیات ہے تیرے اخلاق کی جھلک، جانے حیات ہے تیرے اخلاق کی جھلک، خود زندگی ہے موت کا سامان تیرے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے۔ آؤ میرے محبوب مصطفیٰ کی سیرت آئینہ ہے، روزانہ آئینہ دیکھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات
کے دھنی تھے، یعنی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، جو وعدہ فرماتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جس سے عہد شکنی ثابت کی جا سکتی ہے۔ دوست دشمن بھی آپ کے اس وصف کا اعتراف کرتے ہیں۔ آئے تاریخ کو دیکھیے، قیصر روم ابو سفیان سے دریافت کرتا ہے کیا محمد نے کبھی بدعہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان کا جواب نفی میں سن کر وہ کسی کے خیال میں کھویا جاتا ہے۔ صلح نامے حدیبیہ کے اس وقت جب عہد نامہ تحریر کیا جاتا، ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اہل مکہ کی خیر سے بھاگ کر مدینہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالات ذات دکھا کر فریادی ہوتے۔ یہ منظر سبھی درد انگیز اور جذباتی تھا کہ سارے صحابہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے اس قلب کو، اس درد کو، ان کے جسم پر دشمنوں نے جو تکلیف پہنچائی تھی، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو بھگا کر مدینہ آئے تھے، لیکن جب دشمن نے آ کر کہا، آپ نے عہد کیا تھا کہ جو بھی دشمن بھاگ کر آئے ہمارا تم انہیں واپس لوٹائیں گے۔ حضور نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ میں نے عہد کیا ہے، تم واپس جاؤ، ایک وقت آئے گا ضرور تم میرے پاس آؤ گے۔ اس وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ حسرت بھری، پیار بھری، محبت کی نظر رحمت للعالمین کی طرف دیکھے اور حضور کے اس حکم پر پھر واپس مکہ لوٹ گئے۔ آئے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو دیکھ لو۔ آئے دشمن بھی آپ کی سچائی اور حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے دیتا ہے۔ آؤ سیرت مصطفیٰ جب ہماری زندگی بن جائے تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ سکتی ہے۔ امریکہ کا